بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وڈیرے کی حویلی میں شادی تھی۔ میں کونے میں کھڑا زور زور سے ڈھول بجا رہا تھا۔ تبھی منشی نے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا فادی؟ تیرا باپ کیا ڈھول بجاتا تھا، خود بخود ناچنے کو دل کرتا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، پھر کان میں چپکے سے کہنے لگا، جتنے زور سے ڈھول بجائے گا اتنے ہی پیسے کما کر جائے گا۔ اب میں پوری جان لگا رہا تھا ڈھول بجانے میں، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ دم نہیں تھا جو میرا باپ ڈھول بجا کر داد وصول کیا کرتا تھا۔ مجھے یہ کام ذلت آمیز لگتا تھا، لیکن ہم کمینوں کا تو کام ہی یہی تھا، شادیوں میں ڈھول بجانا، بدلے میں چند پیسے حاصل کرنا۔ کوئی بڑے دل کا مالک ہوتا تو پیسوں کے ساتھ کھانا بھی دے دیا کرتا تھا، ورنہ ہم کھڑے کھڑے ڈھول بجاتے رہ جاتے اور ادھر سارا کھانا ختم بھی ہو جاتا تھا۔ اب بھی وڈیرے کی حویلی میں میرے لیے ایک روٹی تک نہیں بچی تھی، کیونکہ پورے گاؤں میں ہڑبونگ مچی تھی، جیسے دعوت عام تھی۔ میں بھوکا پیٹ لیے گھر پہنچا تھا، جہاں ابا بستر سے لگا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جتنے پیسے کمائے تھے وہ میں نے ابا کے حوالے کر دیے۔ اماں اور وہ دونوں بیٹھ کر نوٹ گنتی کر رہے تھے، جبکہ بڑی بہن میرے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ باجی کلثوم، جو شادی کی آس میں اپنے بالوں میں امڑتی چاندی دیکھ کر پریشان تھی، جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو میں یہی خواب دیکھتا کہ کبھی میری باجی کلثوم بھی ایسے ہی دلہن بن کر بیٹھے گی، اور پھر اس کی شادی میں میں مسلسل ڈھول بجاتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں۔ ایسے ہی کئی خواب میری آنکھوں میں سجے تھے، لیکن ابا کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ مجھے پکارتے ہوئے کہنے لگے، فادی بیٹے، آج ایک آدمی آیا تھا دوسرے گاؤں کا، میں اسے جانتا تو نہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری شادی ہے اور تجھے ڈھول بجانا ہوگا، لازمی آنا، تجھے خوب انعام ملے گا۔ میں بیزاری سے کہنے لگا، ابا مجھ سے اتنی دور پیدل چل کر نہیں جایا جاتا، میں پہلے ہی اس کام سے تنگ تھا، اس لیے جان چھڑاتا تھا۔ لیکن ابا کہنے لگا، اس نے کہا ہے کہ خوب سارے پیسے ملیں گے۔ ارے دیکھو، ہم پائی پائی کو محتاج ہو گئے ہیں، تیری اماں کا اور میرا علاج کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دونوں تجھے اور تیری بہن کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہاں ہماری روحیں بھی بے چین رہیں گی کہ نہ جانے ہماری اولاد کس حال میں اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ابا کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ وہ ایسے ہی جذباتی باتیں کر کے مجھے خاموش کروا دیا کرتا تھا۔ اب تو میرا اس شادی میں جانا ضروری ہو گیا تھا، جس کا اتا پتہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اگلی رات میں حیران رہ گیا جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی تھی۔ میں چونک کر اٹھا، آنکھیں مسلتا ہوا دروازے پر گیا تو سامنے ایک اجنبی کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا، جس نے کالے رنگ کے رومال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ لیکن ابا، جو رات کو سوتا ہی نہیں تھا، کھانسی کی وجہ سے اکثر جاگتا رہتا تھا، ابا اس آدمی کو دور سے ہی پہچان گیا تھا۔ پھر خوشی سے کہنے لگا، ارے یہی وہ آدمی ہے جس کے گاؤں میں شادی ہے، یقیناً یہ تمہیں بلانے آیا ہے۔ بھلا رات کے 12 بجے وہ مجھے بلانے کیوں آیا ہے؟ ہاں، میں ایک ڈھول والا تھا، لیکن ہمیں جب بھی شادیوں میں بلاوا آتا 1-2 دن پہلے ہی بلاوا آ جاتا تھا۔ ایسے میں یہ آدمی تو مجھے لینے ہی آ گیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ابا کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جس کو میں چھین نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں اس آدمی کے ساتھ جانے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا گھر کسی دوسرے گاؤں میں ہے۔ خاموشی سے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عجیب پراسرار اور ویران راستہ تھا۔ میں رات کو تو کبھی اکیلا اس راستے سے نہ گزرتا اگر اس آدمی کا ساتھ نہ ہوتا تو۔ اچانک ہی میرے کانوں میں شہنائی کی آوازیں آنے لگیں، لیکن میں حیران تھا کیونکہ ہمارے ساتھ والا وہ گاؤں اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن یہ تو صرف جنگل کا راستہ تھا۔ اس جنگل میں کس کی شادی ہوگی بھلا؟ میں عجیب و غریب سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے بڑی بے ڈھنگی سی چال چلتا میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا تو میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ سجا ہوا گھر جو کسی محل کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ میں حیران تھا، سچ میں ہی اس جنگل میں یہ خوبصورت گھر دیکھ کر اس پر کسی بہت خوبصورت محل کا گمان ہو رہا تھا۔ اب میں اس شخص سے متاثر نظر آنے لگا، جو حلیے سے تو کوئی غریب گاؤں والا نظر آتا تھا، لیکن یہ مجھے اس قدر بڑے محل نما گھر میں لے کر آئے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میرے اندر بھی جوش و خروش بھر گیا۔ میں ڈھول بجانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔
پھر جیسے ہی میں اس محل نما گھر کے اندر گیا تو میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میں پاگلوں کی طرح اپنے چاروں طرف دیکھتا بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سامنے کھڑی وہ لال جوڑے میں ملبوس خوبصورت لڑکی مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا نام فہد ہے، میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ اس گاؤں میں ہماری کوئی عزت نہیں تھی کیونکہ میرا باپ ایک ڈھول بجانے والا تھا جسے گاؤں میں سب لوگ میراثی کہتے تھے۔ ہم بالکل ہی غریب لوگ تھے۔ اپنے جھونپڑی نما گھر میں میں اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑی تھی، جبکہ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ گاؤں والے ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا پیشہ ایسا تھا۔ ہمارے گاؤں میں سارے ہی امیر کبیر زمین جائیداد والے لوگ رہتے تھے۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی میرے ابا کو گاؤں کا منشی بلانے کے لیے آتا۔ چل خیر دین، تیرا بلاوا آیا ہے، اپنے ڈھول کی تھاپ دکھا اور نوٹ کما لے۔ وہ ایسے ہی ابا کو بلاتا تھا۔ اس کے ایک دفعہ پکارنے پر ابا اپنا ڈھول سنبھالتا شادی کی تقریب میں جا پہنچتا۔ اس قدر زور زور سے ڈھول بجاتا کہ ابا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ بعد میں اماں ان کے ہاتھوں کی سکائی کرتیں۔ میں بھی ابا کو دیکھ کر بہت دکھ محسوس کرتا تھا۔ ابا ہمارے لیے ہی تو اتنی محنت کرتا تھا، لیکن جب ابا اپنی پیسوں سے بھری ہوئی جیبیں الٹتا تو میں حیران ہوتا کہ ڈھول بجانے کے لوگ اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں۔ تو ابا مجھے سمجھاتا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے ہمیں اتنے پیسے دیتے ہیں، تو بھی میرے ساتھ جایا کر۔ لیکن مجھے اس کام سے نفرت تھی۔ جیسے ہی ابا مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگتا میں چپکے سے وہاں سے فرار ہو جاتا۔ میں ہرگز ایک ڈھول والا بننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس پیشے سے سخت نفرت تھی۔ لیکن برا ہو اس دن کا جب ابا ایک دوسرے گاؤں سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اپنی ایک ٹانگ سے ہی معذور ہو گیا۔ ابا کیا معذور ہوا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بڑی باجی کلثوم جس کی شادی ہونے والی تھی، اچانک ہی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں جو جہیز کے پیسے باجی کلثوم کے لیے جمع کیے گئے تھے وہ سارے ابا کے علاج پر لگ گئے تھے۔ لیکن نہ ابا اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو سکا اور نہ ہی باجی کلثوم کی شادی ہو سکی۔ اب میں اتنا بھی سنگ دل نہیں تھا کہ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس گھر کا سہارا نہ بنتا، اسی لیے میں نے ابا کا کام سنبھال لیا تھا تو میں ایک ڈھول والے کا بیٹا، اسی لیے شادیوں میں جا جا کر ڈھول بجانے لگا۔ میری بیزار شکل دیکھ کر سب لوگ مجھے کہتے کہ تیرے ہاتھوں میں اپنے باپ جیسی تھاپ نہیں ہے، جبھی تو تیرے ڈھول میں دم نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی باتوں پر خاموش رہتا۔ میں اپنا دل چیر کر کیسے دکھاتا کہ میں کس دل سے یہ ڈھول بجاتا ہوں، لیکن آج اس انوکھی جگہ پر آ کر تو مجھے سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ڈھول بجانا شروع کروں۔ جیسے ہی میں ڈھول بجانے لگا، اچانک ہی میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سامنے سیڑھیوں سے 4-5 خوبصورت لڑکیاں اترتی ہوئی آئیں۔ ان سب نے اس قدر حسین لباس پہن رکھے تھے کہ میری آنکھیں ان سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں حیران تھا کہ یہ شہزادی جیسی نظر آنے والی لڑکیاں کون ہیں۔ پھر وہ 4-5 لڑکیاں میرے ارد گرد آ کر جمع ہو گئیں اور میرے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگیں۔ مجھے ان کے وجود سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اچانک ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب میں نے سامنے پلر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس نے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، لیکن وہ ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی، حالانکہ میں تو ایک عام سا لڑکا تھا، ایک میراثی جو شادیوں میں جا کر ڈھول بجاتا تھا۔ پھر اس لڑکی کا یوں دیکھنا میرے دل میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گیا تھا، لیکن میرے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتی وہ 4 لڑکیاں اچانک ہی رک گئیں۔ پھر اس لڑکی کا بازو پکڑتی ہوئی اسے گھسیٹتی اندر لے گئی تھی، جبکہ وہ پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، لیکن میں مسلسل ڈھول بجاتا رہا۔ ظاہر ہے یہاں شادی کی تقریب تھی، لیکن اچانک ہی ایک بہت بڑا ہجوم اندر آیا تھا۔ یقیناً یہ بارات تھی۔ صحرے سے چہرہ چھپائے وہ دلہا ہی تھا جو بہت ہی لمبے قد کا لگ رہا تھا۔ یہ لوگ عجیب سے لگ رہے تھے، میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ میں کونے میں کھڑا ڈھول بجاتا رہا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں درد ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں نہ جانے کیا ہوا کہ سب لوگوں کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ لوگ غصے سے ایک دوسرے کے اوپر چلا رہے تھے، اس قدر آگ بگولا ہو رہے تھے کہ جیسے ان میں جنگ چھڑ گئی ہو۔
میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب آپس میں اتنی لڑائی کیوں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے تلواریں نکلتی ہوئی دیکھیں تو میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ میں بمشکل اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا۔ آگے تو صرف جنگل کا راستہ تھا، مجھے اپنے گاؤں جانے کا راستہ تک معلوم نہیں تھا۔ نہ سمجھی میں اس جگہ تک تو آ گیا تھا اس آدمی کے پیچھے پیچھے، لیکن واپس کیسے جاؤں گا؟ ڈھول اپنے گلے میں لٹکائے میں پاگلوں کی طرح بھاگتا جا رہا تھا۔ ابا کا یہ ڈھول بہت قیمتی تھا، میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ابا مجھ سے سوال جواب کرتے۔ تیز تیز قدموں سے چلتا میں جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اچانک ہی ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی تھی۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا اس سنسان جگہ پر میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے؟ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ دلہن تھی جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، لیکن یہ وہی لڑکی تھی جو اس گھر میں پلر کے پاس کھڑی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ میں اس کا رونا دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہوں، میں کسی قیمت پر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ شادی کی اس تقریب میں اچانک ہنگامہ کیوں مچ گیا تھا۔ میں گھبرا کر اس شہزادی جیسی لڑکی سے کہنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ میں ایک میراثی ہوں، ایک ڈھول بجانے والا، بھلا میں آپ کی جان کیسے بچا سکتا ہوں؟ ان قریب وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے، میری مانیے آپ واپس اپنے گھر چلی جائیں، ایسا نہ ہو کسی کی جان کا نقصان ہو جائے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، اب میں کسی قیمت پر اس جگہ پر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر میں وہاں پر گئی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اچانک وہ کنویں کی طرف بڑھنے لگی جو اس جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ وہ یقیناً خودکشی کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تم مجھے اپنے گاؤں تک لے کر چلو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی، لیکن اس کی پائل کی خوفناک آواز پورے جنگل میں ایسے گونج رہی تھی کہ میرے جیسے نوجوان آدمی کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، بار بار پلٹ کر اس لال جوڑے میں ملبوس دلہن کو دیکھتا جو اپنی شادی کی تقریب سے بھاگ کر آ گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھا کہ نہ جانے وہاں پر کس قدر لڑائی جاری ہوگی، کسی کا جانی نقصان نہ ہو گیا ہو، یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ اب پائل کی چھن چھن مجھے بالکل اپنے پیچھے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر سامنے ہی مجھے اپنا گاؤں نظر آنے لگا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ گاؤں میں کسی آدمی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اگر وہ میرے پیچھے آنے والی اس لڑکی کو دیکھ لے گا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر گیا، اچانک ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پیچھے اس لڑکی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ ابھی ابھی تو وہ لڑکی میری منتیں کر رہی تھی کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی کیونکہ میری جان خطرے میں ہے، لیکن اب کہاں غائب ہو گئی ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور موجود ایک پرانے درخت کی شاخیں میں نے تیزی سے ہلتی ہوئی محسوس کی تھیں، لیکن میں ڈر کر لاہور پڑتا جلدی سے گھر آ گیا۔ 1 روپیہ بھی نہیں کمایا تھا، لیکن شکر تھا کہ جان بچ گئی۔ ابا میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اماں بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ابا نے پیسوں کا پوچھا تو میں کہنے لگا، ابا شکر کرو کہ جان بچ گئی، کیا بتاؤں کہ وہاں تو تلواریں نکل گئی تھیں۔ عجیب سے لوگ تھے، میں نے ایسے لوگ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ ابا حیران تھا، کہنے لگا، کیا وہ آدمی دوسرے گاؤں کا نہیں تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، اس نے تو راستے میں ہی مجھے روک لیا تھا۔ اس کا گھر راستے میں تھا، وہ بھی اس پرانے سے جنگل میں جہاں سے دن میں بھی کوئی نہیں گزرتا۔ میں وہاں جا کر خوش تھا کیونکہ وہاں لوگ بہت امیر لگ رہے تھے، لیکن ابا اچانک ہی ان کی دلہن فرار ہو گئی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ آپس میں خوب لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ ابا حیرت سے کہنے لگے، اچھا پھر دلہن کا پتہ نہیں چلا؟ تو میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آیا جو لال جوڑے میں ملبوس میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات کو گھما دیا۔ میں نے ابا کے سامنے ذکر نہیں کیا کہ وہ دلہن تو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی، کہیں ابا گھبرا نہ جائیں۔
میں بھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا۔ پھر 2 دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن اس دن میں نے باجی کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بے چین ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پڑوس میں رہنے والی شمیم، جو باجی کلثوم سے پورے 7 سال چھوٹی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کا سنتی ایسے ہی دکھی ہو جاتی تھی۔ باجی کلثوم اب 32 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے بھی ان کی شادی کی فکر تھی۔ میں انہیں روتے ہوئے چپ بھی نہیں کروا سکا۔ پھر تیسرے ہی دن مجھے گاؤں سے شادی کا بلاوا آ گیا۔ میں خوش تھا کہ چند پیسے اس گھر میں آ جائیں گے۔ پھر اس رات میں شادی سے واپس آ رہا تھا جب میں نے اپنے پیچھے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیران پریشان سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سفید جوڑے میں ملبوس میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کیا وہ ابھی تک اسی گاؤں میں موجود ہے؟ میں مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی اس دن؟ اس وقت تو تم میری منتیں کر رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں رہتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں، میں نے اسی گاؤں میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، کیونکہ جب بھی تم ڈھولک بجاتے ہو تو بے اختیار میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری ڈھولک کی تھاپ پر رقص کروں۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، اچھا تم گاؤں کے کس گھر میں رہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں گاؤں والوں سے چھپ کر اس گھر میں رہتی ہوں۔ دراصل میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن میں آج تم سے ملنے آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ سچ میں ہی بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا میرے پیچھے کیوں آئے گی؟ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم ڈھول بہت اچھا بجاتے ہو، ابھی تم ڈھول بجاؤ اور میں اس پر رقص کروں گی۔ میں اس کی عجیب بات پر حیران رہ گیا تھا، لیکن وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی اور مجھے اتنے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا اور میں زور زور سے ڈھول بجانے لگا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگی، اور رقص کرتے ہوئے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھتا جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اتنی زور زور سے ڈھول بجایا کہ آج میں نے اپنے ابا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے خوب زور زور سے ڈھول بجا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ گاؤں کے لوگ گھروں سے نکل نکل کر میرے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، جبکہ یہاں اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سامنے کھڑا آدمی مجھے غصے سے گھورتا ہوا کہنے لگا، شادی کب کی ختم ہو گئی ہے خیر دین کے بیٹے؟ تو پاگل ہو گیا ہے جو اس خالی گلی میں ڈھول بجا بجا کر ہماری نیندیں خراب کر رہا ہے؟ میں ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت لڑکی نے تو جیسے مجھے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ان سب سے معذرت کرتا اب اپنے گھر آ گیا تھا جہاں ابا میرا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں نے ابا کے سامنے اپنی ساری جیبیں خالی کر دیں۔ ابا اور اماں ان پیسوں کو گنتی کر کر کے رکھتے۔ وہ ان سارے پیسوں کو باجی کلثوم کی شادی کے لیے جوڑ رہے تھے۔ گو کہ باجی کلثوم نے شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ ہر وقت مایوس رہنے لگی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ میری بہن کا نصیب ابھی بھی بہت بلند ہے۔ خدا اس کا نصیب بہت جلد کھولے گا۔ میں اس کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی حیران تھا کہ وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر خود کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں میں میرا تماشا لگ گیا۔ اب یقیناً صبح لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اسی لیے میں صبح اپنے دوست عدنان سے ملنے جا رہا تھا جب گاؤں کے ایک آدمی مراد نے مجھے روک لیا۔ وہ غصے سے گھورتا ہوا مجھے کہنے لگا، رات کو تجھے کون سا دورہ پڑا تھا؟ کیوں تو اتنی زور زور سے ڈھول بجا رہا تھا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ میں نے کسی کے سامنے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے تجسس تھا کہ وہ لڑکی گاؤں کے کس گھر میں رہتی ہوگی۔ یہاں کوئی بھی گھر خالی نہیں تھا، سبھی آباد تھے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں وہ اماں زبیدہ کے گھر میں تو نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کا گھر ہی خالی پڑا تھا۔ اس کے سارے بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ اکیلی گھر میں رہتی تھی اپنی 2 بکریوں کے ساتھ۔ گاؤں کے گھروں میں مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی اور آج اس حال میں تھی۔ بیچاری، مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ میں اکثر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، اسی لیے آج چپکے سے اماں زبیدہ کے گھر چلا آیا۔
لیکن یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، ساتھ ہی پنکھے سے خود کو ہوا بھی دے رہی تھی۔ میں اس سے چند گھڑی اس کا حال احوال پوچھتا رہا، لیکن مجھے شدید مایوسی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت نازنین مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی جس نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اکثر ہی گاؤں میں شادیاں ہوتی رہتی تھیں اور مجھے شادیوں میں ڈھول بجانے کا کام مل جاتا تھا، کیونکہ میں پیشے سے ایک میراثی ہی تو تھا۔ لیکن اب تو میرا جانا دوسرے گاؤں میں بھی ہونے لگا تھا۔ لیکن اس رات میں فارغ تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، تبھی میں چھت پر چلا آیا۔ کچے مکان کی ٹوٹی پھوٹی سی چھت تھی۔ ہوا کھانے کے لیے میں اکثر چھت پر چلا آتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے گھر کے سامنے بنے ہوئے اس پرانے درخت پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب میں نے اس درخت کی شاخ پر بیٹھی اس سفید لباس والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جو اب بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، میں پاگلوں کی طرح اس سے ملنے باہر کی طرف بھاگا تھا، حالانکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں نے ان کی آواز نہ سنی۔ میں تو اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا جو مجھے آج کئی دنوں بعد نظر آئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کئی دن سے تمہارے ڈھول کی آواز نہیں سنی، بس اسی نے مجھے یہاں کھینچ لیا۔ اپنا ڈھول لا کر اسے میرے لیے نہیں بجاؤ گے؟ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں بے اختیار ڈھول لینے اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے دیکھا اماں غنودگی کی کیفیت میں تھی، جبکہ ابا دوائی کے زیر اثر سو رہا تھا۔ باجی کلثوم بھی اپنے کمرے میں دبکی پڑی تھی۔ میں نے چپکے سے ڈھول لیا، پھر اس لڑکی سے کہنے لگا، اس دن بھی میرا تماشا لگ گیا تھا۔ تم تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، لیکن گاؤں والوں نے مجھے ڈھول بجاتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوب باتیں سنائی تھیں، کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم دونوں کسی ویران جگہ پر جاتے ہیں، میں وہاں تمہیں ڈھول کی آواز سناؤں گا اور تم اس آواز پر رقص کرنا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، تم میرے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ میں بھی بہت پرجوش تھا۔ میں گاؤں سے اچھے خاصے فاصلے پر آ گیا تھا اور دھیمی آواز میں ڈھول بجانے لگا۔ اتنی دھیمی آواز تھی کہ صرف یہ آواز اس تک ہی پہنچ رہی تھی۔ پھر وہ گھوم گھوم کر رقص کرنے لگی۔ میں بھی ڈھول بجاتے ہوئے خوشی خوشی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے میرا ڈھول بجانا بہت پسند تھا اور مجھے اس کا رقص کرنا، جو سرور کی کیفیت میں مبتلا بالکل بے خود لگ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر رقص کرتے کرتے اچانک وہ ایک درخت کے پیچھے چلی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی وہاں سے باہر آئے گی، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ نظر نہ آئی۔ میں نے جیسے ہی اس درخت کے پیچھے جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ پل بھر میں کہاں غائب ہو گئی۔ اب مجھے بہت غصہ تھا۔ وہ مجھے بنا بتائے ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں مایوسی سے گھر آ گیا، لیکن خوش تھا کہ اب وہ مجھے کبھی کبھی دکھائی دینے لگی ہے۔ لیکن ایک دن میں شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا، جب مجھے اسی درخت کے نیچے سے ایک موٹا سا سونے کا کنگن ملا۔ میں حیران تھا کہ یہ کنگن کس کا ہے۔ پھر یاد آیا کہ یہ کنگن میں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور وہ کنگن کسی اور کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا تھا، کیونکہ اس نے ہاتھ میں 2 کنگن پہن رکھے تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ کنگن چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی سونے کا کنگن، جو رات کی تاریکی میں خوب چمک رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گیا، اماں نے وہ کنگن میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ ایک دم سے ہی اماں نے اس کنگن کو میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگی، ارے کیا شادی میں تجھے یہ سونے کا کنگن ملا ہے؟ وہ خوب خوش ہو رہی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا کہ یہ کنگن کسی کی امانت ہے، لیکن اماں کے چہرے کی خوشی مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، تو جانتا بھی ہے کہ اس کنگن سے تو تیری باجی کا بہت سارا جہیز بن سکتا ہے، بس اب اس کی رخصتی کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ وہ آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس رات میں سو نہیں سکا تھا، جب میں نے اپنے کانوں میں دل خراش چیخوں کی آوازیں سنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو زبردستی کہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو۔ میں بے چینی سے اٹھا تھا۔ یہ آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران تھا کیونکہ یہ آوازیں صرف میرے کانوں میں آ رہی تھیں، جبکہ اماں ابا اور باجی کلثوم بے خبر سو رہے تھے۔ لیکن باہر آ کر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا، اسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔
جب میں نے 2 خوفناک آدمیوں کو اس خوبصورت لڑکی کو کھینچتے ہوئے لے جاتے دیکھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے جبکہ وہ مجھے پکار رہی تھی، ڈھول والے مجھے بچاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دیکھو یہ مجھے واپس اسی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں جو پہلے ہی ان کے خوف میں مبتلا تھا کیونکہ میں نے ان کے ہاتھوں میں اس دن بڑی بڑی تلواریں دیکھ لی تھیں، وہ آدمی بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا اور وہ اسے میرے سامنے سے لے جا کر غائب ہو گئے، لیکن جاتے جاتے درخت کے نیچے کوئی چیز گری تھی۔ میں نے جیسے ہی اس درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کا وہ دوسرا سونے کا کنگن تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا لیکن میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لوگ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، شاید میں اسے اب کبھی نہ بچا سکوں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں شدید خود کو صدمے کی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے وہ دوسرا کنگن بھی اماں کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھ سے پوچھ کر تھک گئیں کہ یہ کنگن تمہیں کہاں سے ملے، اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کہیں تم نے کوئی چیز چوری تو نہیں کی؟ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اماں یوں سمجھ لیں کہ کسی نے ہماری مدد کی ہے، اگر ان سونے کے کنگن کو بیچ کر میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے تو مجھے ان کے بکنے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں حیران رہ گیا جب 3-4 دن بعد ہی باجی کلثوم کا رشتہ آیا۔ گاؤں میں رہنے والے ہیڈ ماسٹر، جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، جس کی سرکاری نوکری تھی، اچھی خاصی تنخواہ تھی، اس کا ذاتی گھر بھی تھا، اس نے باجی کلثوم کے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے معذور باپ اور اماں کے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ باجی کلثوم کی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک تھی۔ میں ان کی خوشیوں کے لیے دعائیں کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میں کسی کے لیے غمزدہ بھی تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو اپنی شادی سے بھاگ کر آئی تھی۔ نہ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، آخر وہ لوگ اسے کھینچ کر کیوں لے کر جا رہے تھے، اور گاؤں میں اس کے گھر وہ اتنے آرام سے رہ رہی تھی۔ یہی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ پھر تھوڑے ہی دن کے بعد باجی کلثوم کی شادی ہو گئی۔ اماں ابا نے اسے اچھا خاصا جہیز دے کر رخصت کیا تھا، اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ ابا اماں سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہی اس کی بہن کا گھر بسا ہے۔ میرا بیٹا تو بہت ہی محنتی ہے، بھلے ہی ایک میراثی کا بیٹا ہے، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ جس کام میں محنت ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں اپنی تعریفوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ اس محل کا راستہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا جہاں اس دن میں شادی میں ڈھول بجانے گیا تھا۔ میں کسی طرح اس لڑکی سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور وہاں جانا تبھی ممکن ہوتا اگر میں رات کو جاتا۔ دن میں اس سے ملنا تقریباً ناممکن تھا، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو شاید میری جان پر بن آتی۔ پھر اس رات میں اپنا ڈھول گلے میں لٹکائے اس سے ملنے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے موت اور زندگی کا خوف میرے ذہن سے ختم ہو گیا ہو۔ میں چپکے چپکے اس جنگل سے ہوتا ہوا اس خوبصورت گھر کی طرف آ نکلا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس گھر کی کھڑکی پر پڑی، اچانک ہی مجھے وہاں کھڑی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دی جو ہاتھ کے اشارے سے مجھے ہی اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی تھی۔ اچانک ہی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگی، آج بھی تم ڈھول بجاؤ گے اور میں رقص کروں گی۔ میں اس کی فرمائش پر حیران رہ گیا، پھر سرگوشی میں اسے کہنے لگا، لیکن سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یہی تو میں چاہتی ہوں، بس تم ڈھول بجاؤ۔ وہ اب بھی میری ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا چاہتی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ڈھول بجانے لگا۔ وہ رقص کر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ سب لوگ مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی ایک لمبا چوڑا آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ تبھی وہ لڑکی میرے سامنے آ گئی اور ان سب سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا میں اس ڈھول والے پر عاشق ہو گئی ہوں، اب میں اسی کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہی ہوں۔ میں نے ان کی منتیں کیں اور کہنے لگا، اس لڑکی کو کچھ مت کہو، اگر یہ ایسی زندگی نہیں چاہتی تو اسے میرے ساتھ جانے دو۔ تبھی وہ لمبا چوڑا آدمی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ جانتے بھی ہو اس کی حقیقت، یہ کون ہے؟ اگر تمہیں ہم سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو کبھی یہاں کا راستہ بھی تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا،
تم اس وقت انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جنات کے بیچ میں کھڑے ہو۔ ہم سب جنات ہیں اور یہ ایک جن زادی ہیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس جن زادی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں سہم گیا تھا۔ اچانک ہی تھوڑی دیر پہلے وہ جو سب انسان نظر آ رہے تھے، ان سب کے چہرے بدل گئے تھے۔ اب وہ جنات کی طرح خوفناک دکھائی دے رہے تھے اور پہلے سے زیادہ طاقتور بھی۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی تھی۔ میں حواس باختہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک جن زادی تھی۔ پھر وہ جنات جو میرے سامنے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا، یہ ہماری دلہن ہے، اسی کی شادی میں تمہیں ڈھول بجانے کے لیے بلایا تھا، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ یہ اس ڈھول والے انسان پر عاشق ہو جائے گی۔ دراصل ہم چاہتے تھے کہ اس کی شادی میں کوئی ایسا ڈھول بجانے والا آئے جو اسے خوش کر دے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ہمارے قبیلے کا ایک جنزاد انسانوں کی دنیا سے ہوتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک شادی کی تقریب میں اس نے تمہیں ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارا انداز ایسا تھا کہ ہمیں تمہارا ڈھول بجانے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ ہم چاہتے تھے کہ تم ہماری شادی میں بھی ڈھول بجاؤ، لیکن کیا جانتے تھے کہ ہماری دلہن بنی جنزادی تم پر عاشق ہو جائے گی اور وہ تمہارے پیچھے شادی کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں چلی جائے گی۔ خوف کے مارے میرے حلق سے ایک آواز تک نہیں نکلی تھی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، اس کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن تم اسے سمجھاؤ کہ یہ واپس انسانوں کی دنیا میں نہ جائے اور تمہارا پیچھا چھوڑ دے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اب مجھ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں حد سے زیادہ سہم گیا تھا۔ پھر میں نے اپنا ڈھول وہیں پھینکا اور میں بھاگتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں، لیکن مجھے پیچھے ان کے زور زور سے کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ نہ جانے میں گھر کیسے پہنچا، لیکن صبح تک میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس رات کا منظر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں ابا دونوں پریشان تھے کہ ہمارے جوان بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ شکر تھا کہ باجی کلثوم کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، ورنہ ان کی پریشانی کی وجہ میں بن جاتا۔ ابا بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرا ڈھول کہاں ہے۔ وہ ابا کا بہت پرانا ڈھول تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا۔ اماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تم اس سے ڈھول کا پوچھے جا رہے ہو۔ ارے مل جائے گا ڈھول۔ اماں میری وجہ سے پریشان تھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میری زندگی میں اس قدر خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ لیکن اس رات میں سو رہا تھا بہت گہری نیند، جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے خوف سے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر کسی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن گھر کے باہر کوئی موجود ہے، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی جنزادی کی آواز تھی۔ میں اماں ابا سے چھپ کر باہر آ گیا تھا، لیکن سامنے درخت کے نیچے اس جنزادی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کے پاس میرا وہی ڈھول تھا جو میں اس جنات کے قبیلے میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتے میرے قریب آئی۔ آج وہ انسانی روپ میں میرے سامنے آئی تھی جیسے ہمیشہ آیا کرتی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری یہ امانت جو تم وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے، میں اسے لے آئی ہوں۔ میں خوف کے مارے نظریں جھکائے کھڑا تھا، مجھ سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، اپنے سارے قبیلے کے جنات کی لڑائی لے کر۔ دراصل اس دن جب تم میری شادی میں آئے تو میں نے تمہاری ڈھول کی تھاپ سنی۔ اسی وقت وہ دلکش آواز میرے کانوں میں آئی جو مجھے تمہارا عاشق بنا گئی۔ تبھی میں اپنی شادی سے بھاگ کر تمہارے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میں جیسے ہی اس گاؤں میں آئی تو اس درخت کے اوپر میں نے پناہ لے لی، کیونکہ یہ ایک بہت پرانا درخت ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اس گاؤں میں رہتی ہوں، حالانکہ میں تو تمہارے گھر کے سامنے اس درخت کے اوپر رہتی تھی۔ ہر روز تمہیں آتے جاتے دیکھتی، لیکن کبھی کبھار تمہارے سامنے آتی تھی تاکہ تمہیں مجھ پر شک نہ ہو۔ لیکن کئی دن سے میں اس درخت کے اوپر رہ رہی تھی۔ ایک دن میرے قبیلے والوں نے مجھے تلاش کر لیا اور وہ مجھے کھینچتے ہوئے واپس لے گئے، لیکن پھر بھی تمہاری کشش مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں پر رہوں تو تمہیں مجھ سے روز ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا، میں بھلا اس جنزادی سے روزانہ ملنے کیسے آ سکتا تھا؟
لیکن مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ میں نے اسے اپنا ڈھول لے لیا تھا۔ صبح جیسے ہی ابا نے ڈھول دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے ارے 3 دن پہلے تک تو یہ غائب تھا، اب یہ کہاں سے آیا؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں اس پیشے سے تنگ آ گیا تھا، دل چاہتا تھا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا کر اپنی دنیا بساؤں۔ ویسے بھی میں ایک میراثی کی اولاد تھا اور میری اولاد نے بھی یہی پیشہ اپنانا تھا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے اس جن زادی کے کنگن بھی بغیر اجازت کے استعمال کر لیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے میرے پیچھے پیچھے آئی ہو۔ کاش میں اس کے کنگن نہ اٹھاتا اور نہ انہیں فروخت کرتا تو آج میری زندگی میں اتنی مصیبتیں نہ آتیں۔ اب میں شدید مایوس ہو چلا تھا، لیکن کافی دن تک وہ اس درخت کے اوپر رہتی رہی۔ ایک دن گاؤں والے ایک آدمی نے اسے انسانی روپ میں دیکھ لیا، جو درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے گاؤں کے سارے آدمیوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا ہو نہ ہو اس درخت پر کسی کا سایہ ہے۔ میں نے اکثر اس درخت پر کسی لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لڑکی کوئی انسانی نہیں بلکہ کوئی غیر فطری ہے۔ سب لوگوں کو شک ہو گیا تھا، جبکہ میں اپنے دل میں عجیب سا چور محسوس کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس جنزادی کو کوئی نقصان پہنچائیں، اسی لیے میں انہیں اس معاملے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں کسی کی مدد لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا۔ لیکن جب میں نے سنا کہ گاؤں والے دوسرے دن اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس رات میں اس جنزادی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا، اس لیے تم اس درخت کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤ۔ اس جنزادی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں میرا اتنا خیال ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہاری خاطر میں ہر نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں والے اسے کوئی نقصان پہنچائیں، اس لیے میں اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنی دنیا میں جا رہی ہوں، لیکن کبھی کبھار میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ وہ سونے کے کنگن جو تمہارے تھے، مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر وہ کنگن استعمال کر لیے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی انہیں میں نے جان بوجھ کر تمہارے لیے چھوڑا تھا، کیونکہ تمہیں ان کنگنوں کی بہت ضرورت تھی۔ اس سے تمہارے مسئلے حل ہو گئے ہیں تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں کے لوگوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت اداس تھا۔ پھر میں اماں ابا سے کہنے لگا کہ میرا اس گاؤں میں دل نہیں لگتا، میں اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں۔ پھر ابا کہنے لگا تو اس معذوری اور بڑھاپے میں مجھے کہاں گاؤں میں دھکے کھلوائے گا۔ میں کہنے لگا کہ ابا میں اب اس ڈھول بجانے کے کام کو چھوڑ رہا ہوں، میں شہر میں جا کر کسی فیکٹری میں کام کر لوں گا۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے بہت سی امیدیں تھیں، اسی لیے اماں ابا کو لے کر میں شہر آ گیا۔ باجی کلثوم اپنے گھر میں بہت خوش رہ رہی تھی، لیکن اس راستے سے گزرتے ہوئے مجھے بے اختیار اسی جنزادی کی یاد آئی تھی جو میرے پیچھے پیچھے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اس گاؤں میں آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ شہر میں آ کر تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میں ڈھول بجانے کا پیشہ چھوڑ چکا ہوں، بلکہ یہاں پر مجھے ایک فیکٹری میں کام مل گیا تھا، اسی سے میرے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، لیکن میں شادی کا خیال اپنے دل سے نکال چکا تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ اس بار میں باجی کلثوم سے ملنے گاؤں جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ گھر میں اماں ابا اکیلے تھے، اس لیے میں رات میں ہی شہر کی طرف چلا آیا تھا، لیکن پیدل ہی پیدل اس راستے سے گزرتے ہوئے میں شہر جانے والی سڑک کے قریب جا رہا تھا جب پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی۔ میں اس آواز کو سن کر چونک گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آج بھی میرے اس راستے میں کھڑی جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ اتنے سالوں سے میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کل میری شادی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری شادی میں ڈھول بجانے آؤ۔ میں اس کی بات بھلا کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی شادی میں ڈھول بجانے ضرور آؤں گا۔ لیکن جب دوسرے دن میں اسی محل نما گھر میں پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے، وہ غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ جنزادی ان سب سے کہنے لگی کہ یہ مجھے لینے نہیں بلکہ میری خواہش پر یہاں آیا ہے۔ آج پھر میں ڈھول بجا رہا تھا اور وہ بے تابی سے اس ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہی تھی۔
مجھے اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے دل میں عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کی بے چینی آج ختم ہو گئی ہو۔ پھر صبح سویرے میں واپس شہر چلا آیا، لیکن جاتے وقت اس جن زادی نے میرے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا ڈبہ تھمایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے میری مدد کی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اب میں نے ہمیشہ کے لیے اس ڈھول بجانے کے پیشے کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ڈھول آج بھی میرے پاس حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ اب میرا اپنا کاروبار تھا جو شہر میں خوب چل رہا تھا۔ میں نے شہر میں رہنے والے ایک غریب آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس لڑکی کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ میرے دل کی تشنگی ختم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اسی جن زادی کی یاد آتی ہے جو بہت ہی مہربان تھی، جس نے مجھ پر عاشق ہو کر میری زندگی بدل ڈالی تھی۔ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کرنے اس کے قبیلے میں جاؤں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ جو قصہ ختم ہو گیا ہے اسے پھر سے شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنزادی میرے پیچھے پیچھے واپس انسانوں کی دنیا میں چلی آئے اور پیچھے جنات میرے دشمن بن جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کی اس خواہش پر قابو پا لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔